عزیزان گرامی قدر، آج کے جمعۃ المبارک میں گفتگو کا عنوان جو ہے وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 اور رکوع نمبر 22 جو مشہور و معروف آیت ہے، اس کے حوالہ سے انشاءاللہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو ایسی جو آیات ہوتی ہیں اور اس حوالہ سے جو احادیث طیبات ہیں، انہیں یاد رکھنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں، جس سے ہم دین کے دشمنوں سے، اسلام کے دشمنوں سے اور مختلف فتنوں سے اپنا ایمان محفوظ کرتے ہیں۔ تو ایسی آیات کو خصوصاً عربی نہ بھی یاد ہو تو کم از کم ترجمہ یا آیت کا نمبر، سورت کا ریفرنس یاد ہونا چاہیے، تاکہ ہم کسی بھی ایسے شخص کے جال میں نہ آئیں جو گمراہی کی طرف دعوت دینے والا ہے، اور خصوصاً ایک بہت بڑا فتنہ جسے فتنہ قادیانیت کہا جاتا ہے، فتنہ مرزائیت کہا جاتا ہے، اس سے حفاظت کے لیے ایسی آیتوں کو، ایسی احادیث کو یاد رکھا کریں۔ اور عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ اللہ کی توحید پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ کوئی عام عقیدہ نہیں ہے، بلکہ جس طرح ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور اگر کوئی اللہ کو ایک نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کوئی شخص وہ کلمہ بھی پڑھے، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج بھی کرے، زکوٰۃ بھی دے، وہ کہے میں قرآن کو بھی مانتا ہوں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، تو وہ شخص نماز پڑھنے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود اور کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ شخص مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے۔ اس کے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ نہیں کہ صرف کلمہ پڑھ کے وہ کہیں مرزائی کہ ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں آپ والا، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں۔ بھائی اگر قرآن کو تم مانتے ہوتے تو رسول اللہ کو آخری نبی ضرور مانتے۔ اگر تم قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہو تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا حضور خاتم النبیین ہیں، سرکار کی صفت ہے خاتم النبیین کہ حضور سب سے آخری نبی ہیں، سرکار کیا ہے؟ سب سے آخری نبی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ فرمایا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے باپ تمہارے مردوں میں سے، ولکن رسول اللہ، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور وہ خاتم النبیین ہیں۔
آپ کو تو پڑھنا آتا ہے نا خاتم النبیین، کچھ لوگوں کو پڑھنا بھی نہیں آیا نا خاتم النبیین، زور لگایا گیا لیکن وہ تلفظ ادا نہ کر سکے۔ تو یہ بنیادی عقیدہ ہے، جس بندے کو اس بنیادی عقیدے کا علم نہیں ہے اس کے پاس اسلام کا کوئی علم نہیں، وہ چاہے جتنا بھی پڑھا لکھا ہے وہ جاہل سے بھی جاہل ہے۔ فرمایا حضور خاتم النبیین ہیں، یعنی آخری نبی ہیں، سرکار کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں۔ تو آپ کے بعد کیوں نبی نہیں آ سکتا؟ اللہ نے بتا دیا، فرمایا وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ تمہیں زیادہ پتہ ہے یا اللہ کو زیادہ پتہ ہے؟ فرمایا تم ٹھیکیدار ہو کہ بعد میں کوئی اور نبی آئے؟ فرمایا اللہ کو بہتر علم ہے کہ آخری نبی ہونے کا تاج اس نے کس کے سر پہ سجانا ہے، اللہ سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے، اسے علم ہے کہ آخری نبی ہونے کا تاج اس نے مصطفیٰ کے سر پہ سجانا ہے، اس نے حضور کو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، خاتم النبیین حضور کو بنا کر اس نے کائنات میں بھیجا ہے۔ اور ویسے بھی صدر محفل جو ہوتا ہے وہ آخر پہ ہی آتا ہے، بات کو سمجھ گئے نا؟ جو صدر محفل ہوتا ہے نا، جس کی خاطر سارا کچھ بنایا جاتا ہے، وہ آخر پہ ہی آتا ہے۔ حضور صدر کائنات ہیں، حضور کے لیے اللہ نے سب کچھ بنایا تھا، تو جب حضور کو بھیج دیا تو فرمایا بس حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ فرمایا بس یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ فرمایا آخری نبی بنا کر ہم نے اپنے محبوب کو بھیج دیا، اب حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ سارے آ کے مبشر تھے، سارے نبی جو ہے وہ خوشخبری دیتے رہے وہ آئے گا، وہ محبوب آنے والا ہے، تو سب سے آخر پر پھر وہ حضور آ گئے جس کی خوشخبری سارے نبیوں نے دی تھی کہ وہ آنے والا ہے، سارے نبی بتا گئے۔ اور پھر اللہ نے جو عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا نا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب یاد کرو اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ اے نبیو تمہیں میں کتاب بھی دوں حکمت بھی دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس وہ عظمتوں والا رسول آ جائے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، وہ تصدیق کرے گا تمہاری کتابوں کی بھی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، یعنی سارے نبیوں کو بتا دیا جب تمہیں کتاب اور حکمت مل جائے تو پھر سب کے بعد وہ رسول آئے گا، اس کے بعد کوئی اور نہیں آئے گا۔ یہ آیتیں واضح طور پہ بتا رہی ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ آخر پہ آئے گا، اس کے بعد پھر اور کوئی رسول نہیں آئے گا، تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ فرمایا اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ قالوا اقررنا، سارے نبیوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا۔ قال فاشهدوا، فرمایا گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے۔ یہ اللہ نے وعدہ لیا تھا وہ آخری نبی آئے گا، تو وہ نبی جب آ گیا پھر اس کے بعد جو آ کے کہے میں نبی ہوں تو وہ کوئی اور بلا تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ کیوں جی؟ وہ نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی جو آنے تھے حضور سے پہلے آ گئے، اب جو کوئی آئے گا وہ اللہ کی طرف سے تو نہیں ہے، وہ حکومت برطانیہ کی طرف سے تو ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وہ آخر پہ آئے گا، وہ خاتم الانبیاء ہے، خاتم المرسلین ہے۔ اور ویسے بھی
چراغ اس وقت جلائے جاتے ہیں جب سورج نہ ہو، چراغوں کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب سورج نہ چڑھا ہو، رات ہو۔ جب سورج چڑھ جائے تو پھر چراغ جلانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ پہلے چراغ اللہ نے جلائے، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے چراغ جلائے۔ جب آخر پہ مصطفیٰ کو سراج منیر بنا کے بھیجا، چمکا دینے والا سورج بنا کے بھیجا، تو فرمایا بس اب کسی چراغ کی ضرورت نہیں، محمد عربی کو ہم نے چمکانے والا سورج بنا کے بھیج دیا ہے۔ اب سورج چڑھا ہو تو کسی چراغ کی ضرورت نہیں رہتی۔ فرمایا اب جو بھی روشنی لے گا میرے مصطفیٰ کے چمکتے ہوئے سورج سے روشنی لے گا۔ اب کوئی نبی اور نہیں آ سکتا، اب حضور کا دین ہی قیامت تک ہے، اب سرکار کی کتاب ہی قیامت تک چلے گی، اب حضور کا دین ہی قیامت تک چلے گا۔ اب نہ کوئی نیا دین آ سکتا ہے، نہ کوئی نئی کتاب آ سکتی ہے، نہ کوئی نیا جناب نئی وحی آ سکتی ہے۔ اب اللہ نے وحی کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ اور ویسے بھی مشہور حدیث ہے، حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا نا، فرمایا عمر بنتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ جب حضرت عمر نے دعوی نبوت نہیں کیا تو کوئی اور بیچارہ نہ عقل نہ شکل وہ کہے میں نبی ہوں تو وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے۔ نبیوں کا آخری نبی خاتم الانبیاء والمرسلین اللہ نے ہمارے آقا کو بنا کے بھیجا ہے، حضور آخری ہیں۔ اور حضور نے پہلے ہی خبر دے دی، یہ سرکار کا علم ہے، سرکار نے پہلے ہی بتا دیا۔ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبی آئیں گے، 30 جھوٹے آئیں گے بدبخت، اور وہ 30 کے 30 ہی دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں۔ یہ حضور کا علم دیکھو، سرکار نے پہلے ہی بتا دیا۔ حضور نے فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے، ہوں گے جھوٹے، ایک کاذب ہوتا ہے اور ایک کذاب ہوتا ہے۔ حضور نے کاذب نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا کذابون، ایک جو جھوٹ بولتا ہے وہ کاذب ہوتا ہے، جو اس سے بھی بڑا جھوٹا ہو وہ کذاب ہوتا ہے۔ جو سپرلیٹو ڈگری ہے کاذب کی، جھوٹے کی، یعنی وہ جھوٹوں میں بہت ہی اوپر ہوتا ہے۔ فرمایا میرے بعد 30 ایسے بدبخت آئیں گے جو جھوٹوں کے سردار ہوں گے، اور 30 ہوں گے کلہم یزعم انہ نبی، فرمایا ہر ایک کہے گا میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، لیکن فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، سن لو میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضور نے واضح فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی اور نبی۔ امت کو حضور نے فتنے سے بچا لیا کہ کہیں کوئی گمراہ نہ ہو جائے، کوئی یہ نہ کہے ہمیں حضور نے بتایا ہی نہیں کہ میرے بعد کوئی آئے گا یا نہیں آئے گا، حضور نے بتا دیا۔ فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک بندے نے کہا میں نبی ہوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ایک بندے نے کہا جی میں نبی ہوں، تو امام ابو حنیفہ نے فتویٰ کیا دیا؟ آپ نے فرمایا جو اس سے دلیل مانگے گا، بات سمجھیں، جو اس سے دلیل مانگے کہ اپنے نبی ہونے کی دلیل دو، فرمایا وہ بندہ بھی کافر ہے۔ کیوں جی؟ وہ بندہ بھی کافر ہے، کیوں؟ اس سے دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ حضور نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ میرے بعد کوئی اور نبی۔ کوئی بندہ کہے میں اللہ ہوں تو کوئی اس سے دلیل مانگے، لو جی اپنے اللہ ہونے کی دلیل دو، تو وہ بے وقوف ہے جو دلیل مانگ رہا ہے، کیونکہ اسے علم ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، میرے نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں۔
تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا جو اس سے دلیل مانگے گا وہ بھی کافر ہے، وہ بھی بے ایمان ہے، کیونکہ دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں، اس کا دعوی نبوت کرنا ہی اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ اور حضور نے پہلے ہی یہ خبر دے دی اور اس کو آسان طریقے سے سمجھا دیا مسئلے کو۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا کہ میری اور پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی، محل بنایا، اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی۔ سارا محل مکمل ہو گیا، ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی۔ جو بھی آیا اس نے محل کو دیکھا، اس نے کہا جی محل تو بڑا خوبصورت ہے، بس ایک اینٹ جو رہ گئی ہے نا یہ کیوں نہیں لگائی گئی؟ ساری دیوار مکمل ہے، صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ حضور نے فرمایا الا انا اللابنا وانا خاتم النبیین، فرمایا نبوت کے محل کی جو اینٹ رہ گئی تھی نا وہ آخری اینٹ میں مصطفیٰ۔ اس سے عام فہم تو مسئلہ نہیں سمجھایا جا سکتا۔ ایک دیوار میں مکمل ہو گئی اینٹیں، ایک کی جگہ ہے، تو ایک اینٹ کی جگہ میں دو آ سکتی ہیں؟ ایک کی جگہ دو لگائیں گے تو دونوں توڑنی پڑیں گی، یا کسی پہلی اینٹ کو نکالنا پڑے گا۔ تو حضور نے بڑی سادہ مثال سے سمجھا دیا، فرمایا نبوت کا محل مکمل ہو گیا ہے اور میں اس محل کی آخری اینٹ ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ تو مرزا کہاں فٹ ہوگا؟ کیوں جی اس محل کی اینٹ کس جگہ پہ آپ اس کو فٹ کریں گے؟ وہ تھوپا تو ہو سکتا ہے، کیوں جی نبوت کی اینٹ محل کے اوپر تھوپا تو ہو سکتا ہے، لیکن نبوت کے محل کی وہ اینٹ نہیں ہو سکتا۔ وہ محل اللہ نے مصطفیٰ کو بھیج کے مکمل فرما دیا، فرمایا میرے محبوب کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ حضور نے بڑے سادہ انداز میں، علماء نے لکھا ہے تقریباً 200 حدیثیں عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرنے کے لیے موجود ہیں، اور 40 آیتیں موجود ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتا وہ 200 حدیثوں کا منکر اور 40 آیتوں کا منکر اور اسلام کے بنیادی عقیدے کا منکر، جو چاہے نمازیں پڑھے، روزے رکھے، قرآن ہاتھ میں پکڑے۔ قرآن میں ہاتھ میں پکڑنے کا فائدہ اسے ہوگا جو سرکار کو آخری نبی مانتا ہے، آخری نبی مانتا ہے۔ اور اسلام میں حضور کے دور میں بھی اتنی بڑی جنگ کبھی نہیں ہوئی۔ تاریخ پڑھیں، اگر اسلام کی سیرت پڑھیں تو سب سے بڑی جو جنگ ہوئی ہے نا وہ عقیدہ ختم نبوت پہ ہوئی ہے۔ بدر، احد، خندق، حنین، ساری جنگیں ایک طرف، سب سے بڑی جو جنگ ہوئی ہے نا خونی جنگ جس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں، وہ جنگ میرے نبی کی ختم نبوت کے لیے ہوئی ہے۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں لڑی گئی۔ مسیلمہ کذاب جو اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، وہ کہتا تھا میں بھی نبی ہوں، مجھے بھی مانو، حضور کو بھی مانو۔ وہ نبی پاک کو بھی رسول مانتا تھا، وہ کہتا تھا وہ بھی رسول ہے، میں بھی رسول ہوں، کچھ حصہ میرا رکھ لو، کچھ ان کا رکھ لو۔ تو سرکار نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں اسے خط لکھا تھا، یہ روایت موجود ہے، حضور نے خط لکھا اور خط دے کر اپنے ایک صحابی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھیجا تھا۔ فرمایا یہ خط کون لے کے جائے گا؟ وہ غریب صحابی تھے، کھجوریں بیچنے والے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں لے کے جاؤں گا، حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ وہ بڑا بدبخت ہے، مارے گا، قتل کر دے گا، لیکن انہوں نے کہا یا رسول اللہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ حضرت حبیب بن زید انصاری، حضور نے خط لکھ کے دیا، مسیلمہ کو سمجھایا، فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ خط لکھا، حضور نے مہر لگائی اور ان کو سپرد کر دیا۔ یمامہ میں یہ رہتا تھا، جب یمامہ میں وہ گئے تو اس نے خط پڑھا تو وہ کہنے لگا آپ یہ بتاؤ تم کہ تم مجھے رسول مانتے ہو؟
تم مجھے رسول مانتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں سنتا ہی نہیں، تم کیا کہہ رہے ہو، مجھے سنائی نہیں دیتا۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ محمد کو رسول مانتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں مانتا۔ اس نے کہا اچھا میری باری تمہیں سنائی نہیں دیتا، تو جب ان کی بات آتی ہے تم کہتے ہو ہاں میں مانتا ہوں کہ حضور اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ اس نے کہا اس کو جلاد کو بلایا، اس نے کہا اس کا ہاتھ کاٹو، پھر ابھی مان جائے گا، کیونکہ جب جان جا رہی ہو تو بندہ پھر ہر شے مان جاتا ہے۔ اس نے کہا اس کا ایک ہاتھ کاٹو تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ میں بھی نبی ہوں۔ تو اس نے تلوار لائی، جلاد تلوار لے کے آیا، اس نے دایاں ہاتھ جب کاٹا نا، اس نے کہا اب بتاؤ مجھے نبی مانتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں تو سنتا ہی نہیں۔ اس نے کہا محمد کو نبی مانتے ہو؟ فرمایا ہاں ہاں حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس نے کہا اس کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دو، دوسرا ہاتھ کاٹا گیا۔ پھر پوچھا اس نے کہا اب بتاؤ مجھے نبی مانتے ہو؟ آپ نے فرمایا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی۔ یا رسول اللہ، یا رسول پاس جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ آپ نے فرمایا کہ میں تجھے نہیں مانتا، میں تو مصطفیٰ کو آخری نبی مانتا۔ ہمارا سودا بارگاہ رسول میں ہو گیا ہے، حضور کے بعد کوئی اور نبی، کوئی ذلی بروزی، کوئی جناب اصل نبی، حقیقی نبی، غیر حقیقی نبی، تشریعی نبی، غیر تشریعی نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ اللہ نے حضور کو ختم نبوت کا تاج پہنا کے کائنات میں بھیجا ہے۔ اس نے کہا پاؤں کاٹو، ایک پاؤں کاٹا گیا۔ اس نے کہا اب بتاؤ، فرمایا اب بھی میں وہی کہتا ہوں۔ دوسرا پاؤں کاٹو، دوسرا پاؤں کاٹا گیا۔ پھر بھی انہوں نے کہا کہ اب بھی میں حضور کو آخری نبی مانتا۔ اس نے کہا اب اس کی گردن پہ تلوار رکھو۔ یہ ہے ایمان۔ اگر یہ کمزور عقیدہ ہوتا، چھوٹا عقیدہ ہوتا تو حضرت حبیب بن زید جان نہ دیتے۔ اس نے کہا تلوار سے گردن اڑاؤ، اس کو پتہ چلے۔ جب تلوار رکھی گئی نا، اس نے کہا اب بتاؤ مجھے نبی مانتے ہو؟ آپ نے فرمایا یہ تو ایک جان ہے، اگر مصطفیٰ کی ختم نبوت کے لیے میری 1000 جانیں بھی ہوں تو میں 1000 جانیں دے کر جب میرے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ نکلے گا تو ہر قطرے سے آواز آئے گی مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت جس پہ پہرا دیا ہے۔ اور حضرت ابو المسلم خولانی، یہ بھی صحابی ہیں، انہیں آگ میں ڈالا گیا۔ اسود انسی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس نے کہا مجھے نبی مانو۔ آپ نے فرمایا ہم نے مصطفیٰ کو آخری نبی مانا ہے، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس نے آگ میں پھینک دیا، حضرت ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈالا گیا۔ تو یہ احادیث کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابو مسلم خولانی کو جیسے ہی آگ میں ڈالا گیا نا تو آگ ایسے ٹھنڈی ہو گئی جیسے ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی ہوئی تھی، آگ گلزار بن گئی۔ جب وہ آگ سے نکلے اس نے کہا نکل جاؤ یہاں سے، وہ ڈر گیا۔ تو آپ مدینہ میں آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا سارے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، مصطفیٰ کی امت کا وہ شخص آ گیا ہے جس پر اللہ نے آگ کو ایسے ٹھنڈا کر دیا جیسے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آگ کو ٹھنڈا کیا تھا۔ یا نبی یا نبی، رسول کے غلام پاس زندہ باد زندہ باد۔ یہ آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی میرے مصطفیٰ کے صحابی کے لیے کہ انہوں نے حضور کے عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دیا اور اس عقیدے کے لیے آگ میں پھیلانگنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں، کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی بھی فرقہ ہے، کوئی مسلک ہے، کوئی مکتب فکر ہے، حضور کے آخری نبی ہونے میں کسی کا ذرہ برابر بھی اختلاف نہیں ہے۔ سب کا متفقہ عقیدہ ہے پوری امت کا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے، نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور وہ خود بھی کافر و مرتد ہے، جو اس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، جو اس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر و مرتد ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ حضور کو اللہ نے معجزے دیے، نبی کو اللہ معجزے دیتا ہے۔ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، سنے ہوئے ہیں کہ چاند حضور کی انگلی سے 2 ٹکڑے ہو گئے، پتھروں کو اشارہ کیا، پتھروں نے میرے آقا کا کلمہ پڑھا۔ سرکار نے کڑوے کنویں میں لعاب دہن ڈالا تو حضور کے لعاب دہن سے وہ کڑوا کنواں میٹھا ہو گیا۔ یہ جو مسیلمہ کذاب تھا نا، جس کا میں نے ذکر کیا، یہ کہتا تھا میں بھی نبی ہوں، تو اس کے جو ماننے والے تھے نا وہ اس کے پاس آئے، انہوں نے کہا بھی تو بھی نبی ہے، تو جو وہ نبی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ان کا تو معجزہ ہے، وہ جس کنویں میں لعاب دہن ڈالتے ہیں وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو اگر نبی ہے تو ہمارے کنویں میں کوئی تھوک ڈال، کوئی لعاب دہن، وہ بھی میٹھا ہو جائے۔ اب وہ جب گیا نا کنویں پر تو اس نے بھی جا کے جب تھوکا اس میں، تو جب انہوں نے نکال کے پیا تو پہلے سے بھی کڑوا ہو گیا، پہلے سے بھی کڑوا ہو گیا۔ انہوں نے کہا تو کیسا نبی ہے کہ تیرا تھوک پڑنے سے پہلے سے بھی زیادہ کنواں کڑوا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا اصل بات یہ ہے وہ اصلی نبی ہے، میں بنوٹی نبی ہوں۔ اصلی نبی اور ہوتا ہے، جعلی اور ہوتا ہے، یہ جعلی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی نا جب جنگ میں، تو حضرت قتادہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کی آقا میری آنکھ نکل گئی ہے، تیر لگا ہے، تو حضور مہربانی فرمائیں۔ حضور نے فرمایا صبر کرو قتادہ، جنت ملے گی، صبر کرو۔ اور یار منگن دا بھی ول ہونا چاہیے، بولو مانگنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے نا، جب مانگے نا تو جو دینے والا ہے اس کے حساب سے مانگنا چاہیے، جو دینے والا ہے نا اس کی اوقات اور شان کے مطابق مانگنا چاہیے۔ کسی دکاندار سے مانگے تو پھر وہ دکان والی چیزیں مانگنی ہوتی ہے نا، لیکن جب رحمت للعالمین کی بارگاہ میں صحابہ آتے تھے تو مانگتے بھی بڑی چیز تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مہربانی فرمائیں، میری شادی بھی ہوئی ہے، تو میری ایک آنکھ اگر حضور نہ ہوئی تو میری بیوی بھی عیب نکالے گی کہ تمہاری ایک آنکھ کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ، پنجابی جملہ ہے سونیا، آنکھ ساڈے منگن نال دے دے، جنت اپنی مرضی نال دے دے۔ حضور لینی دونوں چیزیں ہی ہیں۔ سرکار نے کیا کیا، حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا نا قتادہ کی آنکھ میں، تو قتادہ کہتے ہیں پہلے سے بھی اللہ نے زیادہ نور عطا فرما دیا۔ تو یہ حضور کا معجزہ تھا نا۔ تو وہ آیا مسیلمہ کذاب کے پاس، ایک بچے کو لے آئے، اس کی آنکھ نہیں تھی۔ انہوں نے کہا بھائی جو نبی ہے نا، اصلی نبی، ان کا یہ معجزہ ہے، وہ لعاب دہن ڈالیں تو آنکھیں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں، تو بھی تو نبی ہے، یہ بچے کی آنکھ خراب ہے تو اس کو صحیح کر دے۔ اس نے کہا ابھی لاؤ کر دیتا ہوں۔ اس نے جب تھوک لگایا نا، پہلے ایک خراب تھی، دونوں ہی ہو گئی، دونوں ہی خراب ہو گئی۔ انہوں نے کہا تو کیسا نبی ہے، وہ لعاب دہن ڈالے تو آنکھ ٹھیک ہوتی ہے، تو ڈالے تو دوسری بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقی نبی ہیں، تو جھوٹا نبی ہے۔ سچے نبی کے لعاب دہن میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہوتی ہے۔ یہ جو حضور کو اللہ نے شان عطا فرمائی، کمال عطا فرمائے، جانور ہو کر، یہ احادیث طیبات بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ ضیاء النبی شریف کے اندر حضور ضیاء الامت نے بھی لکھا ہے کہ غزوہ خیبر میں سرکار جب تشریف لے گئے نا، تو وہاں ایک گدھا تھا کالے رنگ کا۔ وہ سامنے جب سرکار کے آیا نا، اس نے آتے ہی کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ پر سلام ہو۔ تو یا رسول اللہ، اس نے کہا کہ میں اس گدھے کی اولاد میں سے ہوں کہ میرے آباء و اجداد میں سے 60 ایسے گدھے گزرے ہیں جن پر نبی سوار ہوئے ہیں۔ 60 گدھے ایسے گزرے ہیں جن پر نبیوں نے سواری کی ہے،
اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس نسل کا آخری گدھا ہوں اور آپ نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ گدھا۔ کیوں جی؟ گدھے کے پاس کتنا علم ہوتا ہے؟ جو بالکل بیوقوف ہو اس کو کہتے ہیں یار تو گدھا ہے۔ گدھا ہو کر اس نے کہا کہ حضور آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ حضور کے آخری نبی ہونے کی سمجھ گدھے کو تو آ گئی، لیکن دو ٹانگوں والے گدھے کو نہیں آئے۔ کیوں جی؟ ایک جانور ہو کر، گدھا ہو کر، جو بے شعور ہو کر، بے عقل ہو کر وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں، میں اس نسل میں آخری گدھا ہوں، تو میں آپ کے سواری بننا چاہتا ہوں۔ میرا مالک تھا یہودی، وہ مجھے مارتا تھا، جب بیٹھنے لگتا میں اس کو گرا دیتا تھا۔ کیوں؟ میں اس لیے گرا دیتا تھا کہ میرے اوپر پاک نبی نے بیٹھنا ہے، کوئی پلید میرے اوپر نہ بیٹھ جائے۔ یا رسول اللہ وہ مجھے بڑا مارتا تھا، میں نے بڑی ماریں کھائی ہیں، حضور اب آپ نظر کرم فرمائیں، یا رسول اللہ مجھے اپنی سواری کے طور پہ قبول فرما لیں۔ اچھا عجیب بات ہے، سرکار کو اللہ نے یہ کمال دیا تھا کہ جانور بھی میرے نبی سے کلام کرتے تھے۔ کوئی سائنسدان ایسا نہیں ہے جس سے جانور باتیں کریں، لیکن میرے آقا تو جانور ہیں، حضور سے تو پتھر بھی کلام کرتے تھے، پتھر بھی حضور سے گفتگو کرتے تھے۔ اللہ اکبر! کوئی ایسا ہے جس سے پتھر بھی کلام کریں؟ میرے کریم آقا کو اللہ نے ایسا کمال دیا ہے کہ پتھر بھی حضور کو سلام بھی کرتے ہیں، حضور سے کلام بھی کرتے ہیں۔ گدھا ہو کر وہ حضور سے گفتگو بھی کر رہا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں آخری ہوں، گدھوں میں سے آخری گدھا ہوں اس نسل میں سے، اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لیں۔ یہ جانور بھی مان رہے ہیں حضور آخری نبی ہیں۔ کیوں جی؟ کوئی انسان ہو کر نہ مانے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ انسان ہے۔ بولو انسان ہے۔ جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتا وہ انسان ہو سکتا؟ او دے رتبے نو بندیاں تے مننا ہی سی، او دے رتبے نو بندیاں تے مننا ہی سی، او تے پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا، او دے رتبے نو بندیاں تے مننا ہی سی، او تے پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا، او تے گونگیاں نو گلاں کرا جاندا، او تے گونگیاں نو گلاں کرا جاندا، او تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا، او دے رتبے نو بندیاں تے مننا ہی سی، او تے پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا۔ صرف صدیق نہیں مان رہے، صرف فاروق اعظم نہیں مان رہے، صرف عثمان غنی میرے نبی کی شانیں بیان نہیں کر رہے، صرف مولا علی بیان نہیں کر رہے، پتھر بھی بیان کر رہے ہیں، جانور بھی رسول اللہ کو مان رہے ہیں۔ اللہ یا رسول اللہ زندہ۔ دیکھا حضور کی شان کو، جانور ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ آخری نبی ہیں، حضور آپ آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ حضور نے فرمایا مسمو کا، تیرا نام کیا ہے؟ گدھے سے حضور نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اسمی یزید، میرا نام یزید ہے، میرا نام یزید ہے۔ اس نے کہا، حضور نے فرمایا نہیں نہیں، نام یزید کھوتے کا بھی نہیں ہونا چاہیے، تیرا نام ہے یافور۔ حضور نے اس کا نام رکھا یافور۔ پھر حضور اس پہ بیٹھے، حضور نے سواری کی، اور پھر جب حضور نے سواری کی مدینے میں آ گئے، تو جب سرکار نے کسی صحابی کو بلانا ہوتا نا
تو سرکار پیغام کس کے ہاتھ بھیجتے؟ یافور کے ہاتھ بھیجتے۔ حضور فرماتے یافور جاؤ ابو بکر کو بلا کے لے آؤ، یافور جاؤ عمر کو بلا کے لے آؤ، یافور جاؤ عثمان کو بلا کے لے آؤ، یافور جاؤ علی کو بلا کے لے آؤ۔ وہ گدھا ہو کر، جانور ہو کر جب میرے آقا بھیجتے تو کسی اور کے دروازے پہ نہیں جاتا تھا، جس دروازے پہ حضور نے بھیجا ہوتا سیدھا اس دروازے پہ جا کے ٹکر مارتا۔ وہ صحابی باہر آ کے سمجھ جاتے لگتا ہے حضور نے بلایا ہے۔ اور میرے نبی کی شان تو گدھا بھی جانتا ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ یہ ایسا عقیدہ ہے جس کے اندر جانوروں کا بھی اختلاف کوئی نہیں، جانور بھی اس میں اختلاف نہیں کرتے۔ حضور کے آخری نبی ہونے میں، حضور کے آخری رسول ہونے میں، حضور کے خاتم الانبیاء ہونے میں جانوروں کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ یہ فتنہ تو انگریز نے پھیلایا کہ اس عقیدے میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے انہوں نے ایک بندہ خرید کر اسے تیار کیا کہ تم یہ دعویٰ کرو میں نبی ہوں۔ آہستہ آہستہ اس نے دعویٰ کیا، پہلے وہ عالم بنا، پھر وہ مناظر اسلام بنا، پھر وہ مجدد بنا، پھر وہ محدث بنا، پھر اس نے کہا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثل ہوں، پھر اس نے کہا میں ہی عیسیٰ علیہ السلام ہوں، پھر اس نے کہا میں ہی جناب حضرت امام مہدی ہوں، پھر اس نے نعوذ باللہ یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ قرآن میں جو آیت ہے محمد الرسول اللہ، اس سے مراد میں ہوں۔ اس نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ قرآن میں جو آیت ہے اس محمد سے مراد میں ہوں۔ اور جھوٹے، تو کل پیدا ہوا ہے، یہ آیتیں تو اللہ نے اپنے مصطفیٰ کے سینے پہ نازل فرمائی ہے۔ حضور کی ذات کے اوپر حملہ، لیکن اللہ پاک نے حضور کی عزت پہ پہرا دینے والے بھی پیدا کیے ہوتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے مصطفیٰ کی ذات پہ کوئی بھونکے اور اس کا جواب کوئی نہ ہو۔ اللہ پاک نے ڈیوٹیاں لگائی ہوتی ہیں، اللہ پاک نے ایسے مجدد، ایسے جناب علماء، ایسے عاشقان رسول تیار کیے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے میرے مصطفیٰ کی عزت کا پہرے دار بننا ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اس وقت مدینہ شریف میں تھے اور ارادہ یہی کیا تھا کہ میں مدینہ میں ہی ہمیشہ رہوں گا، لیکن سرکار کی زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا مہر علی تم یہاں ہو اور بر صغیر میں ایک کمینہ میری حدیثوں کو تعویل کی کینچی سے کاٹ رہا ہے، جاؤ تمہاری ڈیوٹی آج یہ ہے، تم جا کے اس کا جواب دو اور میری ختم نبوت پہ پہرا دو۔ یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سارے لوگوں نے مل کر پھر اس کو ایسا جواب دیا۔ اس نے کہا پیر مہر علی شاہ صاحب سے کہ آپ ایسا کریں میرے ساتھ مناظرہ کریں۔ آپ نے فرمایا جتھے دل آ جا، مصطفیٰ دے غلام ڈردے نہیں۔ اس نے کہا آپ ایسا کریں تفسیر لکھیں عربی میں بھی لکھتا ہوں، آپ بھی عربی میں تفسیر لکھیں، میں بھی عربی میں تفسیر لکھتا ہوں، جو اچھی تفسیر لکھے گا وہ سچا۔ آپ نے فرمایا نبیاں دا کام تفسیراں لکھنا نہیں ہوندا، اور نبیاں تے اتر دیے بھائی، نبی تفسیریں کتابیں نہیں لکھتے، نبی پر وحی نازل ہوتی ہے، تو تیرے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، تو کہتا ہے تفسیر لکھو۔ آپ نے فرمایا اچھا جی زیادہ شوق ہے نا، تو بھی کاغذ تے قلم رکھ، میں بھی رکھنا، تو بھی اس کو حکم دے، میں بھی حکم دیتا ہوں، جس کے کہنے سے قلم خود لکھے گا وہ سچا ہوگا، دوسرا جھوٹا ہوگا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ وہ بھاگ گیا، اس نے کہا جی آپ ایسا کریں بیمار کے لیے آپ بھی دعا کریں، میں بھی کرتا ہوں،
جس کی دعا سے بیمار صحیح ہو جائے وہ سچا ہے۔ آپ نے فرمایا بیمار تو بیمار ہے، تو قبرستان میں چل، تو ایک قبر والے کو تو کہہ قم باذن اللہ، اور ایک کو میں کہتا ہوں قم باذن اللہ۔ جس کے کہنے سے مردہ زندہ ہو جائے وہ سچا ہوگا، اور دوسرا جھوٹا ہوگا۔ وہ سامنے نہیں آیا تو کسی نے کہا پیر صاحب اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کر دیا، اتنی بڑی بات کر دی، مردے زندہ کرنا نبی کا معجزہ ہے، ولی کی کرامت ہے، یہ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیوں کر دیا؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا گل سنو میری، کٹی جڑی ہے نا قلعے دے زور تے کدی ہے۔ آپ نے فرمایا ہم نے خود دعویٰ نہیں کیا، مدینے والے آقا نے کروایا تھا کہ مہر علی ہماری عزت کے لیے اگر مردے زندہ کرنے کا بھی چیلنج کرنا پڑے تو کر دینا، کہنا تیرا کام ہے، مردے کو زندہ کرنا رب کائنات کا کام ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہرا دیا ہے سرکار کی ختم نبوت پر۔ یہ اتنا ضروری عقیدہ ہے کہ جس کے لیے کئی جانیں، ہزاروں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، اور 1974 1953 ان تحریکوں کو پڑھ کے دیکھیں، 10,000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے اس عقیدے پر پہرا دیتے ہوئے۔ اور شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے سارے ساتھی، وہ اس اعزاز اللہ نے ان کو دیا کہ اسمبلی کے اندر 1974 7 ستمبر کو یہ قراردار متفقہ طور پہ منظور کی گئی کہ جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کروڑ روپے آفر کی انہوں نے۔ مرزائیوں کے گروپ ہیں بہت سارے، ایک لاہوری گروپ ہے، وہ کہتے ہیں ہم نبی نہیں مانتے مرزے کو، ہم صرف اس کو مجدد مانتے ہیں، لیکن ہمارے علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ جو مرزے کو مسلمان بھی مانے وہ بھی کافر ہے، صرف اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ انہوں نے کہا کروڑ روپے، نورانی صاحب خود فرماتے ہیں کروڑ روپے لے کر آئے بریف کیس میں۔ کہا آج لوگ ویزے کے لیے مرزائی لکھ دیتے ہیں، لوگ جناب کاروبار نوکری لینے کے لیے اپنا مذہب بدل لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 1 کروڑ روپے لے لیں، بریف کیس بھرا ہوا سامنے ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے آنے میں لیٹ کر دی ہے، تم نے آنے میں دیر کر دی ہے، ہمارا سودا پہلے ہو گیا ہے، اس سے زیادہ میں ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ کس سے آپ کا سودا ہو گیا؟ اور کروڑ روپے اس دور میں بہت بڑی خطیر رقم تھی، 1974 میں کروڑ روپے۔ کہا ہمارا سودا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کس سے ہوا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہمارا سودا حسنین کے نانا سے پہلے ہی ہو گیا ہے، ہم نے اپنا سودا مصطفیٰ سے کر لیا ہے، ہم حضور کی عزت پر کوئی کمپرومائز، کوئی معاہدہ نہیں کر سکتے، ہمارا سودا مصطفیٰ سے ہو گیا ہے، ہم جو بھی کریں گے سرکار کی عزت کے لیے کریں گے۔ یہ ایسا عقیدہ ہے، اپنے بچوں کو بتائیں کہ حضور آخری نبی ہے۔ اپنا ایمان بچانے کے لیے آج ضرورت ہے کہ اس عقیدے کو اپنے گھروں میں، آج سکولوں کالجوں کے اندر ایمان کے لٹیرے بے شمار ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سرکار کی ختم نبوت کا پرچار کریں، کم از کم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، دوست و احباب کو یہ بچائیں فتنوں سے۔ فتنوں کا دور ہے، فیس بک، یہ یوٹیوب پہ لوگ جناب اپنے گندے عقائد و نظریات وہ ہم تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، لیکن اگر ہم خود قرآن و سنت سے بے خبر ہوں گے تو پھر اپنے عقائد کا تحفظ ہم نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کا تحفظ کرنے کے لیے یہ آیتیں، یہ حدیثیں خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کریں۔